آپ کا سوال ہے کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ لفظ شب جو ہے نا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما کے ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس لیے سے شب برات کہتے ہیں۔ اور اس رات کے نوافل کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ 570 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے گزرتے گزرتے ایک پہاڑ کو دیکھا تو وہ بڑا نورانی پہاڑ تھا، اور ادھر دوسرے بھی پہاڑ تھے، کوئی کالا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی کسی رنگ کا، لیکن ایک سے نور نکل رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ بڑا نورانی ہے، نور نکل رہا ہے، تو آپ کھڑے ہو کے ادھر اور حیران ہو کے اسے دیکھنے لگے۔ جب حیران ہو کے اسے دیکھی جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے وحی فرمایا میرے عیسیٰ کیا بات ہے، آپ اتنے حیران ہو کے اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی مولا، یہ بھی پہاڑ ہے، وہ بھی پہاڑ ہے، وہ بھی پہاڑ ہے، ہر ایک کا رنگ جدا ہے، لیکن یہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو نور نکل رہا ہے، اتنا خوبصورت نورانی پہاڑ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا نورانی کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، تو دیکھنا چاہتا ہے اس کا راز؟ عرض کی ہاں مولا، مجھے دکھا کیا وجہ ہے۔ تو اچانک پہاڑ جو تھا اس میں سے ایک دروازہ نمودار ہوا، پہاڑ شک ہوا، ایک دروازہ بنا، اور اس سے ایک خوبصورت نورانی چہرے والے حسین و جمیل بزرگ باہر تشریف لائے۔ تو آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے اللہ کے نیک بندے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا مجھے 400 سال ہو گئے میں یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، آج تک نہ میں نے کسی کی چغلی کی ہے، نہ غیبت کی ہے، نہ کینہ، نہ حسد، کوئی کام برائی کا نہیں کیا، 400 سال سے صرف عبادت ہی کر رہا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ 400 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کے بڑے حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں متعجب ہو کے عرض کرنے لگے، یا اللہ، کوئی دنیا میں ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اس کے برابر ہو، اس جیسی ہو؟ اس کی تو بہت بڑی جزائیں ہوں گی، اس کے لیے تیری تو بہت بڑی نیکیاں اور ثواب ہوگا اس کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، عیسیٰ آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں اس طرح کی ہوں، اتنی ہوں؟ تو سنو، میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا، اور اپنے محبوب کو ایک امت عطا فرماؤں گا، اور اپنے محبوب کی امت کو شعبان کا مہینہ دوں گا، شعبان کے مہینے میں 15ویں رات دوں گا، اور جو میرے محبوب کا غلام شعبان کی 15ویں رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، میں اس کو اس کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سبحان اللہ کہا ہوگا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے جب یہ بات سنی، اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنا کہ اس سے بھی زیادہ 400 سالہ عبادت سے زیادہ امت محمدیہ کو 2 رکعت نماز نفل شب برات کی رات میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو آپ نے کہا کہ کاش میں بھی امت محمدیہ میں سے ہوتا۔ جس نبی کی امت ہونے کے لیے نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، ہم پہ کرم ہوا ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے ہمیں امت ہی بنایا ہے اور ہمیں یہ معزز راتیں دی ہیں، عزت والی راتیں دی ہیں، خوبصورت لمحات عطا کیے ہیں، تو ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان میں عبادت کر کے، نیکی کر کے، ذکر کر کے، درود پڑھ کے، تلاوت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آنے والی رات جو ہے اس میں عبادت کر کے، ذکر و فکر کر کے، نیکی کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ماں باپ کی بلا حساب بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔